جب انسان اپنے کو بڑا سمجھتا ہے کسی مسلمان سے بھی بلکہ کسی کافر کو بھی حقیر سمجھنا جائز نہیں. دیکھو کبر کی مٹیریل، کبر کے اجزاء ترکیبیہ، اجزاء تخلیقیہ اور اجزاء تعمیر. کبر کا مادہ جو ہے 2 جز سے بنتا ہے. اب اس سے آپ پہچان لیں گے کہ میرے اندر کبر ہے یا نہیں. انشاءاللہ میں 2 مادہ بیان کروں گا ابھی اور وہ حدیث پاک سے ثابت ہوگا. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خطرناک ایٹم بم ہمارے اندر ہے یا نہیں. اگر ہے تو پھر فکر کرنی چاہیے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ کبر کی 2 مٹیریل، 2 جز ہیں. نمبر 1 غمط الناس، کسی انسان کو حقیر سمجھنا، وبطر الحق، اور حق بات کو جان کر پھر نہ ماننا. نہیں مانتے مولویوں کی بات، حالانکہ دل کہہ رہا ہے یہ قرآن شریف پیش کر رہا ہے، حدیث پیش کر رہا ہے، بات تو سچی ہے، لیکن کہتا ہے ہم نہیں مانتے کچھ، ہماری عقل خوب ختم ہو جائے گی. اگر ہم مان لیتے ہیں تو ہماری عقل خوب ختم ہو جائے گی. اس پر ایک قصہ یاد آیا. ایک تھانے دار نے کسی مسجد میں نماز پڑھی اور اس نے رکوع کے بعد سیدھا نہیں کھڑا ہوا، سجدے میں چلا گیا. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، ایسے ہی 2 سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا واجب ہے. اگر کوئی شخص رکوع میں تھوڑا کھڑا ہوا، یعنی زاویہ 45 درجے کا بنایا، 90 درجے کا نہیں بنایا، یعنی دیکھو رکوع اس کو ہاتھ کو دیکھو، میرے غور سے دیکھو، ہاتھ اس حالت میں رکوع ہے، اتنا اٹھا اور کھڑا نہیں ہوا سیدھا اور سجدے میں چلا گیا. اور 2 سجدوں کے درمیان میں سیدھا نہیں بیٹھا بلکہ سر تھوڑا سا اٹھایا، کوئی 45 ڈگری، اور پھر دوسرا سجدہ کر لیا. تو اس نے کسی عالم سے سنا ہوا تھا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو رکوع کے بعد کھڑا نہ ہو اور جو 2 سجدوں کے درمیان میں سیدھا نہ بیٹھے بلکہ مرغی کی چونچ کی طرح ٹھک 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 نماز پڑھتا ہے، جیسے مرغی پھٹ 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 چنتی ہے اپنا دانہ، تو ایسی نماز کا دہرانا واجب ہے. فصل حضور فرماتے ہیں نماز دوبارہ پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، یہ نماز نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنی پڑتی. تو تھانے دار صاحب کی وہ کھٹ کھٹ والی نماز اور ٹھک ٹھک والی. ایک بیچارہ سرما بیچتا تھا اور نائی تھا قوم کا، غریب آدمی، کپڑے پھٹے ہوئے. اس نے کہا تھانے دار صاحب آپ نماز دوہرا لیجیے، کیونکہ میں نے ایک عالم سے سنا ہے ایسی نماز جو رکوع کے بعد سیدھا نہ کھڑا ہو، 2 سجدوں کے درمیان میں سیدھا نہ بیٹھے، وہ نماز نہیں ہوتی، دہرانی واجب ہے، آپ نماز دوہرا لیجیے. تھانے دار صاحب کو بہت تکلیف ہے، وہ بیچارہ غریب، معمولی سا لباس، اور تھانے دار کے اندر تواضع اگر پیدا ہو جائے تو کیا کہنا. مدرسے میں اگر پڑھا ہو بچپن میں، اس تھانے دار میں تواضع رہتی. ایک تھانے دار نے بہت تواضع سے پیش کیا اپنے کو اور بار بار ادب سے جھکا جاتا تھا. حضرت یہ لے لیجیے، فلاں کام کہیں جوتا درست کر رہا ہے. تو حضرت حکیم الامت تھانوی نے پوچھا کہ آپ تھانے دار ہو کر کے ایسی تواضع خاک ساری دکھا رہے ہیں، یہ سچ سچ بتاؤ کبھی بچپن میں مدرسوں میں تو نہیں پڑھا تھا، عربی مدرسوں میں؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں نے بچپن میں عربی مدرسوں میں تعلیم حاصل کی. فرمایا اسی کی برکت، جو عربی مدرسوں میں پڑھ لیتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ برکت ڈال دے. تو اس نے جب کہا تو تھانے دار نے کہا کہ تم مجھ کو نہیں جانتے ہو میں کون ہوں، میری وردی نہیں دیکھتے ہو، میں انچارج ہوں. تو اس نے کہا کہ انچارج تو ہے آپ، لیکن آپ کی بیٹری یہاں چارج نہیں ہے، آپ نے نماز غلط پڑھی. تو اس نے کہا سوچ کر بولو، حالا سمجھتا نہیں میں تھانے کا داروغہ جی ہوں، تھانے دار ہوں. اس نے کہا آپ بے شک تھانے کے تھانے دار ہیں، مگر مسجد میں آپ تھانے دار نہیں ہیں. مسجد میں آپ کو اللہ اور رسول کی بات ماننی پڑے گی. اگر آپ سیدھے نہیں پڑھتے تو میں آپ کو جانے نہیں دوں گا مسجد سے. اگر آپ نماز دہراتے نہیں ہیں تو میں مسجد سے نکلنے نہیں دوں گا. ذرا تگڑا تھا، وہ تھا تو غریب، بعضے غریب ہوتے ہیں مگر تگڑے ہوتے ہیں. تھانے دار کو اس غریب نے کہا، سرما بیچنے والا تھا وہ گاؤں میں اور حجام بھی تھا، نائی بھی تھا. اس نے کہا کہ جناب تھانے دار صاحب آپ نماز دہرا لیجیے، جب تک آپ نماز نہیں دہرائیں گے میں جانے نہیں دوں گا آپ کو مسجد سے، کیونکہ میں آپ کا خسارہ نقصان نہیں چاہتا کہ آپ کی نماز نہ ہو. میں آپ سے محبت کرتا ہوں، محبت والا چاہتا ہے کہ میرے بھائی کا محبوب کا نقصان نہ ہو. تو وہ بہت اور زور سے چلائے کہ بار بار کہتا ہوں میں تھانے دار ہوں، تو سوچ بالکل گدھا بالکل سمجھتا نہیں ہے، جیل میں لے جا کر ٹھوس دوں گا، بند کر دوں گا. تو اس نے کہا ہم جیل میں جانا بھی پسند کرتے ہیں، ہم جیل میں جائیں گے بالکل تیار ہیں، لیکن آپ کو نماز پڑھے بغیر نہیں نکلنے دیں گے. پھر اڑوس پڑوس کے گھر والے بھی دوڑے، آواز تیز ہو گئی. ہاں بھائی کیا کیا لڑائی ہو رہی؟ ان کا صاحب یہ دیکھیے تھانے دار میں ہوں اور یہ میری عزت نہیں کرتا. بات کیا ہے؟ صاحب یہ کہہ رہا ہے نماز آپ کی نہیں ہوئی، دوہرا لیجیے. کیوں بھائی کیسی بات؟ اس نے سب بات بتا دی، علماء سے ہم نے سنا ہے اس نے نماز ایسے پڑھی، رکوع سے سجدے میں گیا، 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھا بھی نہیں، مرغی کی ٹونٹ ماری. تو ہم نے علماء سنا کہ یہ نماز نہیں ہوتی، دہرانی پڑتی ہے. میں ان سے یہی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھ لیجیے. تو سب محلے والوں نے کہا حضور
آپ کا اس میں کیا بے عزتی ہے؟ آپ نمازی تو ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا دیجیے، پڑھ لیجیے۔ تو اس نے پھر پڑھ لیا، کیونکہ مجمع آ گیا محلے والوں کا، نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر جب یہ سرما لے کر بیچنے گیا اور تو اتنا سرما بکا کہ سب لوگ کہنے گے وہی ہے جس نے تھاندار سے نماز پڑھوائی۔ ہر طرح اس کا یعنی دین کے کام میں محنت کی برکت سے اس کا دنیا بھی ماشاءاللہ بہت سرما بکنے لگا اس کا۔ سب لوگ کہنے لگے شاباش